إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعتراض حدیثوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور اکثر عام اور خاص مجلسوں کے اندر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ امت کے اندر موجودہ دور میں یا پہلے دور کے اندر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے، مالکی فرقہ، شافعی فرقہ، حنبلی فرقہ، حنفی فرقہ اور اسی طرح سے اثنا عشرہ کا فرقہ اور یہ روافض کا فرقہ، شیعوں کے 10-15 فرقے اور سنیوں کے بہت سارے فرقے، اور جناب علی جو ہے وہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اور یہ جتنے بھی امت کے اندر الغرض جتنے بھی مسلک، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس جو ہیں اس وقت یا پہلے، تو لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. ہر آدمی عمل کرتا ہے اور اپنی دلیل دیتا ہے، ہر آدمی عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی دلیل دیتا ہے، اور یہ سارا انتشار حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں محترم ناظرین اکرام، اس کے حوالے سے یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ہی انتشار ہے اور اس کے اندر انتشار العیاذ باللہ اگر اس کے اندر انتشار موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ جو ہے وہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 میں یہ کیوں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. یہاں پر اس بات کو غور طلب بات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. لقد کان لکم فی الکتاب اسوۃ حسنہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے کتاب میں جو ہے اللہ کی کتاب میں قرآن میں اسوہ حسنہ ہے، بلکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب اللہ کے رسول کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی قرآن مجید کے اندر موجود ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس بات کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. لا محالہ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، میری الحمدللہ اس مسئلے پر کئی ساری ڈیبیٹس ہوئی ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے ڈیبیٹس ہوئی ہیں میری، جو اس فن کے اندر اپنے جنتر اور منتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ آپ پورا دین صرف قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتے. کیوں کہ قرآن مجید جو ہے اجمالاً بہت ساری باتوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر، اس کی تبیین، اس کی تشریح، اس کا خلاصہ، اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صاحب ہمیں بتائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ آپ جناب علی نماز کو قائم کرو. اب یہ نماز کی کتنی رکھتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، کدھر قبلہ رخ ہو کے منہ پڑھی جائے، جناب علی کس طرح سے نماز پڑھی جائے، طریقہ کیا ہے، رکوع پہلے ہونا چاہیے، سجدہ پہلے ہونا چاہیے، قیام پہلے ہونا چاہیے، ساری ترتیب کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے. تو اگر یہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر جو ہے وہ عزیزان گرامی اگر یہ اختلاف اللہ کے رسول کی حدیثیں جو ہے وہ دے رہی ہیں، تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس اختلاف کی طرف ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے. سورہ نساء کی 59 سورت کی سورہ 4 کے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، اگر تمہارے اندر کسی بات کا جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ تعالیٰ سے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹانے مراد کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی کی طرف، آپ کے اسوے کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹاؤ. تو اگر ہمارے لیے اتنا اسوہ نبی علیہ السلام کا اختلاف کا سبب ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کا کیوں حکم دیا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیں، چاہے یہ اہل قرآن جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا، مجھے معلوم ہے کہ ہماری اسپیچ کے بعد بہت سارے لوگوں کو کھلبلی مچے گی، بہت سارے لوگوں کو اندر جو ہے جناب علی یہ اسٹریس بڑھے گی، بہت سارے لوگوں کو ٹینشنیں بڑھیں گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر بات اختلاف کی ہو تو کیا اہل قرآن یہ جناب علی پرویز ہو گیا، چکڑالوی ہو گیا، جیراج پوری ہو گیا اور شبیر ہو گیا، ڈاکٹر شبیر ہو گیا، اس طرح سے جو ہے وہ جناب علی یہ دیگر جتنے بھی ٹوٹلی طور پر حدیثوں کے جو منکر ہیں، اور سر سید احمد خان ہو گئے، آپ ان کی تفسیریں دیکھ لیں، ان کی تفسیروں میں بھی ایک بہت بڑا اختلاف موجود ہے۔ قرآن مجید نے ایک آیت کا ذکر 4 جگہ پر کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تمہارے اوپر مردار، تمہارے اوپر بہتا ہوا خون، تمہارے اوپر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت، اور تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکارا گیا، یہ سارے جانور تمہارے اوپر، یہ ساری اشیاء تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173 میں، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں، سورہ نام سورہ 6 کی 145 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115 میں، ان 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کی 4 آیتوں کو اتارا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز ہو گیا اور دیگر منکرین حدیث ہو گئے، طلوع اسلام اور اس طرح سے جو ہے دیگر منکرین حدیث ہو گئے، ان کا اس آیت پر اختلاف ہے کہ جناب علی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ چربی حرام ہے، کوئی کہتا ہے کیا حرام ہے، کوئی کہتا ہے کیا حرام ہے۔ ان منکرین حدیث کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہے، جو کہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انا اسألکم سوال، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اختلاف جو ان کے درمیان ہے وہ کس چیز کے سبب پر ہے؟ وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو ما جوابکم فہو جوابنا، جو آپ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا، وہ ہمارا جواب ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ان کی اپنی ذہنوں کی وجہ سے، ان کی انا پرستی ہے، ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے اختلاف ہے۔ تو بعین اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو اختلاف پیدا ہوتے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایک الگ ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ الگ ہے، شافعی الگ ہے، اس طرح سے بہت سارے، جس طرح سے منکرین ہے کہ حدیث کے اندر جو کہ حدیث کو مطلق نہیں مانتے، ان کے اندر پرویز کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، چکڑالوی کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، اور ڈاکٹر فریال کے اسکول آف تھاٹ الگ ہے، جناب علی اسی طرح سے سر سید احمد خان کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں یہ سارے۔ بالکل اسی طرح سے حدیثوں کو ماننے والوں نے بھی حدیثوں کے ساتھ وہی کیا ہے کہ جو صرف قرآن مجید کے ماننے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں ان کے ساتھ بہت سارے سوالات کر سکتا ہوں، اور میں ڈیبیٹ کے لیے بھی تیار ہوں الحمدللہ۔ آپ تو ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ میں سمپوزیم کے لیے بھی تیار ہوں، مباحثے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دیکھیں، زبان کو دراز دینے سے پہلے سب سے عقل مند شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کی نوعیت کو سمجھے، جب کوئی دلیل مانگتا ہے تو پہلے اپنے پاس دلیل رکھنے کی قوت رکھتا ہو۔ الحمدللہ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم دلیل دیتے ہیں، وَلَدَيَّ دلیل موجود، میرے پاس دلیل موجود ہے، میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن انا احقر من العباد کہ یہ جتنا بھی اختلاف ہے امت کے اندر، یہ حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی انا پرستی کی وجہ سے۔ صرف دیکھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر جو ہے وہ 238 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر نماز وسطی کیا ہے؟ صرف قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر 18 مباحثات تفسیر کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ کیا قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ بالکل اسی طرح سے حدیثوں کے حوالے سے بھی یہ اسکول آف تھاٹ جتنے بھی ہیں، لوگوں کی اپنی رائے ہیں، حدیث کسی اختلاف کو کوئی جنم نہیں دیتی۔ حدیثوں کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اس قسم کے منکرین حدیث لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے حدیثوں کے اندر اختلاف کیا، لوگوں کو حدیثوں سے بھڑکایا، لیکن ریل کے اندر اگر ہم جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فی نفس ہی اختلاف کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ اختلافات کو پیدا جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہے اپنی سمجھ کی وجہ سے۔ حدیث کے ضعف اور صحت کا علم نہیں ہو سکا، حدیث کے حوالے سے اپنی رائے دے دی، حدیث کے حوالے سے اپنے امام کو آگے بڑھا لیا۔ جس طرح سے آج ایک منکر حدیث ہماری گفتگو کے اوپر جو ہے جناب علی اعتراض کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے لیکچرز کے اندر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ بھی ایک سوچ کا پلندہ ہے، اس کی خود کی تحقیق نہیں ہے۔ اب یقین مانیں، میری بہت سارے لوگوں سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس مسئلے پر، الحمدللہ میں اس فن کے اندر ایک طالب علم ہوں اور یہ میرا فن ہے دفاع حدیث۔
آپ ان منکر حدیث سے بات کریں. جو حدیث پر اعتراض کرتا ہے یقین مانیں اس نے خود نے 100 میں سے 90% لوگ انہوں نے کبھی حدیث کی کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی. ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے اعتراضات کر دیتے ہیں اور اعتراضات امت کے اندر پھیلا دیتے ہیں. نہ حدیث کی کتاب پڑھنے آتی ہے، نہ حدیث کی عبارت پڑھنے آتی ہے، نہ اصول حدیث سے واقف ہوتے، صرف اعتراضات کرنے آتے ہیں. اور دنیا میں سب سے آسان کام ہی اعتراض کرنا ہے. تو میرے دوستو ناظرین اکرام، میں یہ بات کلیئر کٹ کہتا چلوں، حدیث اختلافات کو پیدا نہیں کرتی، اختلافات آپ کی سوچ پیدا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی سوچ کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.